اسلام کی یہ خصوصیت ہے، میں بغیر کسی تمہید کے بات کرنے لگا ہوں، اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ بہت دور جا کر کے اگر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اسلام بہت دور جا کر جو گڑھے میں گرنے والا ہے بہت پہلے ہی وہاں پر ایک بورڈ لگا دیتا ہے، خبردار اس راستے نہ جانا۔ اسی طریقے سے ایک بدترین گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ میں سمجھتا ہوں شاید کسی مذہب کا انسان اس گناہ کو جائز نہیں مانتا۔ ہر مذہب کے انسان اس گناہ کو برا جانتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ برا راستہ ہے، بہت فحش راستہ ہے، غلط راستہ ہے، یہ راستہ حیا والوں کا نہیں ہے، یہ راستہ ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ راستہ جو ہے وہ شرم والوں کا نہیں ہے، یہ فحش راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اور اس راستے پر نہ جاؤ، اور انتہائی برا راستہ ہے، گندا راستہ ہے۔ اور زنا کے راستے پر جو لے جانے والی چیز ہے وہ بد نگاہی ہے، آوارہ نگاہی ہے، چکر مکر دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی پیرا بٹھا دیا، یعنی جو بد نگاہی انسان کو زنا کی طرف، بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، اللہ رب العزت نے اس پر بھی یہ فرما کر پیرا بٹھا دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو، اپنے مومن بندوں کو کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ اکبر، نگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بد نگاہی انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہیں اللہ نہ کرے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے، ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا میں حصہ کیا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ کاش کے لوگ لرزتے کہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے نہ اٹھائے جائیں، قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے نہ اٹھائے جائیں۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب ذم الہوا کے اندر اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات سن کر صحابہ کیسے لرزے ہوں گے۔ آپ کا لرزنا بھی دیکھا جا رہا ہے، آپ کی بے چینی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ جب رسول اللہ کا یہ فرمان سن کر 1450 سال کے بعد میری اور آپ کی بے قراری کا یہ عالم ہے تو ان مقدس صحابہ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ بے چین ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو غلط نگاہی سے کسی کی طرف دیکھتا ہے، جو بد نگاہی کرتا ہے، گویا کہ وہ آنکھوں کا زناکار ہے۔ جو کانوں سے گندی باتیں سنتا ہے وہ کانوں کا زناکار ہے۔ جو ہاتھ سے کسی عورت کو دھکا دیتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے، اللہ اکبر، وہ ہاتھ کا زناکار ہے۔ یعنی بد نگاہی، بدنیتی کے ساتھ، گندی نیت کے ساتھ، گندے ارادے کے ساتھ کسی عورت کو پکڑا تھا تو وہ ہاتھ کا زناکار ہے۔ زنا صرف یہ نہیں جسے لوگ زنا کا آخری درجہ سمجھتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو ٹچ کیا گندی نیت سے، ہاتھ کا زناکار، چل کر کے گیا پیر کا زناکار، اور زبان سے گندی گندی باتیں کی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ اس سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، ہزار بار اللہ کی پناہ۔ دوستوں کے سرکل میں بیٹھ کر لوگ کتنی فحش باتیں کرتے ہیں، کتنی گندی باتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، زومانے باتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کر رہی ہے، کان بھی زنا کر رہے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور اس کی سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اس سورت کو سننے کے بعد اب ذرا دل کے کانوں سے ایک دوسری حدیث مبارکہ کو سنیں اور اس کے بعد پھر اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہے، صحابی ابن صحابی، صحابی کے بیٹے صحابی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کے ساتھ اللہ بڑی غیرت کا اظہار فرماتا ہے، کیونکہ اللہ غیور ہے، غیور۔ اللہ اکبر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بتایا جاتا ہے، جب کوئی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہ کہ اللہ جب تک چاہے گا وہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی عورت کو پاک کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ
आग भर दी जाएगी। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई किसी औरत से मजाक करेगा, यानी इस तरीके की मजाक जो जिना के रास्ते पर ले जाती है, अल्लाह अकबर, आका इरशाद फरमाते हैं दिल लगी करेगा जिना के माहौल में, यानी जिना की दावत देते वक्त हंसी मजाक करेगा, दिल लगी करेगा। तो दिल लगी मजाक करते वक्त तो उसने एक लफ्ज कहा होगा, एक लफ्ज कहा होगा उसको जिना के वक्त बुलाते हुए, मजाक करते हुए, हंसी करते हुए, तो एक लफ्ज के बदले में, एक लफ्ज के बदले में उसे दुनिया के 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। एक लफ्ज कहते हुए अगर किसी औरत से हंसी मजाक की है, ना महरम औरत से जिना के रास्ते पे बुलाने के लिए, एक लफ्ज के बदले में 1000 दिन तक के अल्लाह अकबर उसको जहन्नम के अंदर जलना पड़ेगा। अंदाजा तो फरमाए, एक लफ्ज के बदले में 1000, अल्लाह अकबर। तो जितने जुमले कहे होंगे, एक जुमला कितने अल्फाज से बनता है, आखिर मुझे बताया जाए। अल्लाह अकबर। लोग अपनी जवानी पर गुरूर कर रहे हैं, लोग अपनी जवानी की ताकत पर घमंड कर रहे हैं, लोग अल्लाह के गजब को चैलेंज कर रहे हैं। बताओ, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं, लोगों अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें इंसान के जिस्म का क्या बनेगा, इंसान की चमड़ी का क्या बनेगा, इंसान की हड्डी का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। अब लरसते हुए दिल से एक हदीस और सुन ली जाए। फकीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जानियों का हाल देखने वाला होगा, आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जानियों का जो हाल होगा, ज़िना करने वालों का जो हाल होगा। अल्लाह अकबर। आप सोचते होंगे इतने मुकद्दस इज्तिमा में आखिर इस गुफ्तगू की जरूरत क्या है। मैं कहता हूं ये तो हाजी नमाजियों का और दीनदार लोगों का इज्तिमा है। रसूलुल्लाह ने ये हदीस तो सहाबा के इज्तिमा में बयान फरमाई है। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, लोग ये समझते हैं कि नेकों के इज्तिमा में ज़िना की मुज़म्मत क्यों बयान की जाती है। मैं कहता हूं मेरी आपकी औकात क्या है। वो सहाबा जिनके लिए कुरान ने कहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, उनके दरमियान हुजूर ने ज़िना की मुज़म्मत इसलिए बयान फरमाई कि क़यामत तक के लोगों को इबरत नसीब हो जाए। कोई जरूरी नहीं होता कि गुनहगारों के दरमियान गुनाह की मुज़म्मत बयान हो, कभी कभी नेकों के दरमियान गुनाह की मुज़म्मत बयान करके गुनहगारों तक पैगाम पहुंचाना मकसूद होता है। आज गंदी फिल्मों की वजह से, नंगी पिक्चरों की वजह से, गंदे सीरियलों की वजह से हमारी कौम, नई नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही, जिना की तरफ जा रही। बल्कि रोजाना ये दिल खराश गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि फलां की बेटी फलां के साथ भाग गई। ये दिल खराश मंजर सुनने को मिलता है कि फलां की बेटी गुम हो गई। कोई आता है कि हजरत तावीज तो मेरी बेटी 3 दिन से गायब है। बल्कि एक वक्त तो वो था कि कौम की बेटियां, अल्लाह अकबर, माँ बाप की आबरू को 4 चांद लगाने के लिए थी। लेकिन जब से हवस बढ़ी, नफसानी ख्वाहिशात बढ़ी, अल्लाह अकबर, भागने भगाने का सिलसिला आज बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब तो लोग टीवी चैनलों पे बैठकर कलेमा पढ़ने वाली कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बुर्का पहनकर कहीं किसी की बेटी स्टेशन पर किसी के साथ मिल रही है तो कहीं किसी के साथ मिल रही है। यहां पर मैं दोनों तबके को पैगाम देना चाहता हूं। कल भी तफसीली गुफ्तगू इसी उन्वान पर यहां के लोगों की, यहां के उलमा, यहां की तंजीम, यहां के हमारे तहरीक के अहबाब के हुक्म पर इसी उन्वान पर की गई। आज मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, अगर तुम जिना करके अपनी बहन बेटियों को लेकर के भागोगे तो फिर हमारी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत कौन करेगा, हमारी बेटियों की आबरू की हिफाजत कौन करेगा। मुशरिकीन और इस्लाम दुश्मन ताकतों की तो यह साजिश है कि तुम्हारी बेटियों के पेट में उन जालिमों के बच्चे पले, तुम्हारी बेटियों की आबरू लुटे, बच्चियां मुंह दिखाने के काबिल न रहे। और याद रखना, मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, यह सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी कौम के जवानों, आज कौमों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फरीजा है। याद रखना, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ फटी हुई जींस पहन कर इतना मत लो, ये सिर्फ अपनी खूबसूरती पर जो है अल्लाह अकबर फुदकते न फिरो। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक जवान पूरी उम्मत का सरमाया है, पूरी मिल्लत
قیامت کا سرمایہ ہے. ارے میرے بھائی تو ہی تو تھا, تیری وجہ سے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اے جوانوں تم ہی تو تھے, تم نے سمندر کے کناروں پر کشتیاں جلائی تھی. اے جوانوں تم ہی تو تھے, تم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے. اے جوانوں تم ہی تو تھے, تم نے یورپ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی تھی اور کلیساؤں کو تم نے مسجدوں میں تبدیل کیا تھا. اقبال نے اس مرض کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا تھا, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم وہ قوم ہے, لیکن کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کس کی نظر لگ گئی؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی. مگر ہم مایوس نہیں اپنی قوم سے, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے. نہیں اقبال مایوس اپنی کشتے ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت زرخیز ہے ہماری مٹی, اس لیے میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا, اگر تم قوم کی بیٹیوں پر بد نگاہی کرو گے تو قوم کی بیٹیوں کی آبرو کو کون بچائے گا؟ آج بھیڑیے ہوس پرست بھیڑیے, آج ہوس پرست جانوروں کی, انسان کی شکل میں ہوس پرست انسان, بھیڑیوں کے بھیڑیے ہوس پرست انسان, اللہ اکبر, انسان کی شکل میں درندے وحشی جانور ہماری بیٹیوں کی آبرو کو نشانہ بنانے چلے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جب بھائی کسی لڑکی کے چکر میں پریشان رہے گا تو وہ اپنی بہن کی آبرو کیسے بچا سکے گا؟ اللہ اکبر. جب بھائی کسی اور کے چکر میں لگاتے رہے گا گھر کے تو وہ اپنی بہن کی آبرو کیسے بچاتے رہے گا؟